ناولز فار ایور میں خوش آمدید، بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمبر جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 43ویں ایپیسوڈ ہے، باب 21واں، جس کا نام ہے کافر، ماکر، کاذب، قاتل، حصہ 2، اور اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ناول بہت اچھا لگ رہا ہوگا اور آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو والی ایپیسوڈ تھی وہ غلطی سے، کیونکہ میں نے اس چینل کی سیٹنگ ٹھیک سے نہیں کی ہوئی ہے، تو وہ پبلک ہی ہو گئی تھی، ڈائریکٹ پبلک ہو گئی تھی، تو اس کو پھر مجھے بعد میں پرائیویٹ کرنا پڑا۔ تب تک بہت سارے لوگ سن چکے تھے اور ان کا ریئیکشن تھا کہ یار اس کی پہلے والی ایپیسوڈز کدھر ہیں، تو وہ غلطی سے ہو گئی تھی ایسے، تو سم ٹائمز ایسے ہو جاتا ہے۔ باقی ناول بہت اچھا جا رہا ہے، بہت زبردست جا رہا ہے، اور اب سعدی بھی مل چکا ہے فارس کو، اور فارس نے ویسے ہی کیا ہے جیسے اس کا سٹائل ہے، اس نے سعدی کو اتنا زیادہ مارا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے اور اب آگے کیا ہونے والا ہے ناول میں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ کینڈی میں بارش اب تھم چکی تھی، رات پوری طرح سیاہ ہو چکی تھی اور شہر کی بتیاں جل اٹھی تھی، گویا دور دور تک ٹمٹماتے سنہری دیے بکھرے ہوں۔ ایسے میں پہاڑی کے اوپر ایک مندر سا بنا تھا جس کے باہر چوڑی اور طویل سیڑھیاں بنی تھی۔ عبادت اور سیاحت کے لیے آئے لوگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے، کچھ کھڑے تصاویر بنا رہے تھے۔ غرض ہر طرف گہما گہمی تھی۔ آخری سے اوپر سیڑھی پہ سعدی بیٹھا تھا اور ٹیشو سے پھٹا ہوا جمے خون والا ہونٹ دبا رہا تھا۔ فارس چلتا ہوا آیا اور آئس پیک اور مرہم کا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ سوری اس کے لیے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کس چوٹ کی بات کر رہا تھا۔ سعدی نے جل کر اسے دیکھا اور رخائی سے اس کے ہاتھ سے شاپر لیا۔ ہاں صرف اس کے لیے سوری، باقی جو 275 چوٹیں لگائی ان کی تو خیر ہے، وہ تو آپ کے لیے لہو گرم رکھنے کے بہانے ہیں۔ بکواس نہ کرو، وہ خفگی سے سر جھٹک کر کہتا، اس کے قریب سیڑھی پہ بیٹھا۔ سعدی بڑبڑا کر اپنے ہونٹوں پہ آئس پیک رکھنے لگا۔ گرم گرم زخم کو ٹھنڈک ملی۔ اف! اور فارس گھٹنوں پہ بازو رکھے آگے کو ہو کر بیٹھا تھا۔ ایسے میں جب بولا تو آواز میں سختی کم تھی۔ کیسے ہو؟ سعدی کے زخم پہ زور سے برف لگی تھی، اندر تک کچھ پگھل کر جم کر پگھلا تھا۔ اس کی گردن کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس سوال کا جواب بہت طویل تھا اور اس کا جواب بہت مختصر تھا۔ زخمی ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولا تھا۔ بالوں کو کیا کیا ہے؟ جو نظر آ رہا ہے۔ کہا نا سوری، مجھے غصہ تھا تم پہ بہت۔ سعدی نے بڑبڑا کر سر جھٹکا۔ فارس اسی طرح گردن موڑ کر اسے دیکھتا رہا، سر سے پاؤں تک۔ کہاں رہ رہے ہو؟ ایک کافی شاپ ہے، اس کی مالکن کا اعتماد جیتا تو اس نے رہنے دیا مجھے۔ پھر نظروں کا زاویہ گھما کر فارس کو دیکھا۔ آپ نے کیسے ڈھونڈا مجھے؟ کینڈی کا کیسے پتہ چلا؟ ہنی نے بتایا تھا، ندرت آپا کا اکاؤنٹ کھولتے تھے تم، تو ان کو ای میل آ گئی کہ کینڈی سے کھل رہا ہے اکاؤنٹ۔ میری ایک پرانی کولیگ تھی جس کے اریسٹ وارنٹ کی مخبری کرنے پہ مجھے سزا ملی تھی، وہ ایمبیسی میں ہوتی ہے۔ اس کا جاننے والا ایک نمونہ تھا، اس کے پاس گیا میں۔ اس نے تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ پھر میں نے اسے بولا کہ انعامی رقم کا آدھا دوں گا اسے۔ تمہارا پوسٹر ڈارک سائٹس پہ ہر جگہ گھوم رہا ہے، وہاں سے رقم وہ دیکھ چکا تھا، مگر اسے یقین تھا میں نے تمہیں ڈھونڈ کر گولی مار دینی ہے، اور واللہ دل میرا بھی یہی تھا۔ خیر، اس نے سر جھٹکا اور بتانے لگا، میں نے اس کو کہا کہ تمہیں باہر نکالنے کے لیے تمہاری مہربان طبیعت کو استعمال کرتے ہیں۔ سعدی خفگی سے کچھ بڑبڑایا تھا جو اگر فارس کے کانوں تک پہنچ جاتا تو اس کا دوسرا ہونٹ بھی پھٹ جانا تھا۔ ہم نے کیبل نیٹ ورک پہ خبر چلوائی، ذرا سا کام تھا، جانتا تھا تم نیوز ضرور دیکھتے رہو گے، اگر نیٹ استعمال کر سکتے ہو تو نیوز بھی دیکھ سکتے ہو، اور بس تم میری کے بیٹے کو بچانے فوراً آ گئے۔ ساتھ ہی برہمی سے اسے دیکھا۔ کم عقل! سعدی خاموشی سے برف کا پیک گال پہ رکھ کر دبانے لگا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ پوچھا تو نہیں ہے تم نے، مگر پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ تمہارے گھر والے کیسے ہیں۔ فارس سامنے دیکھتے ہوئے ذرا نرمی سے کہنے لگا، تمہاری امی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، ریسٹورنٹ جاتی ہیں، پہلے ہم انیکسی میں رہتے تھے، پھر میں نے وہ اس بوڑھی جادوگرنی کو بیچ دی اور ہم تمہارے پرانے گھر کے قریبی علاقے میں آ گئے۔ تمہارے بڑے ابا پہلے سے زیادہ نحیف لگتے ہیں مگر اندر سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ اور زمر سامنے ٹہلتے دیکھتے فارس کی سنہری آنکھوں میں کرچیاں سی ابھری۔
زمر ہمیشہ کی طرح زمر ہے، مگر تمہارے لیے وہ بہت بہت کام کرتی ہے حنین۔ سعدی نے اس نام پہ پہلو بدلا اور زور سے برف ہونٹ پہ دبائی۔ وقت کے ساتھ بہت مثبت ہوتی جا رہی ہے، زمر اور اس کی دوستی ہو گئی ہے۔ سیم بھی اب بہن سے نہیں لڑتا، دونوں اکثر ساتھ آتے جاتے ہیں۔ سیم کے اسکول میں آپ کیسے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے فارس کو دیکھ کر بات کاٹی تو وہ ٹھہر گیا، منجمد ہوا، لاجواب ہوا۔ چہرہ موڑ کر سعدی پہ نظریں جمائی۔ میں ہلکے سے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہوں، اور میں سعدی ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرایا، پہلی بار وہ مسکرایا۔ کل بھی اپنے گھر والوں کی آنکھوں سے ان کے دل کا حال پڑھ لیتا تھا، آج بھی پڑھ سکتا ہوں۔ مجھے کیا ہونا ہے سعدی؟ آپ بھی زخمی ہیں؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا گویا پڑھ کر بتا رہا تھا۔ اندر تک زخمی ہے، فرسٹریٹڈ ہے، کرب مسلسل میں ہے، لوگوں سے خفا ہے، دکھی ہیں، مگر جو اہداف آپ نے زندگی میں طے کر لیے ہیں ان کی طرف جانے کی تگ و دو میں لگے ہیں۔ مجھ سے مل کر آپ کے چہرے پہ خوشی بھی ہے اور سکون بھی، مگر کاملیت نہیں ہے کسی احساس میں، جیسے یہ آپ کا صرف پہلا ہدف تھا۔ آپ مجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں اور پھر اپنے اگلے ہدف میں مصروف ہو جانا چاہتے ہیں۔ اب بھی آپ ذہن میں لایا عمل طے کر رہے ہیں، مگر یہ سب کر کے آپ اندر سے تھک چکے ہیں، اور شاید، اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے فارس کی آنکھوں کو غور سے پڑھا، شاید مایوس بھی۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پہ کوئی احساس نہ تھا اور اس کے چہرے پہ سارے احساس تھے۔ گردن کی گرٹی بھی ڈوب کر ابھری تھی، آنکھوں میں بے بسی کے سائے تھے اور ان میں کہیں دور ٹمٹماتے دیے بھی تھے۔ وہ امید اور مایوسی کے درمیان کہیں معلق تھا، شاید اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کھو چکا ہے۔ سعدی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دھیرے سے بولا، ایک بات میں تمہیں نہیں بتا سکا، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر میں ایک حادثہ ہوا ہے۔ سعدی ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، آنکھوں میں بے یقینی اور خوف لیے اس نے بے قراری سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تمہیں اپنا دل بڑا کر کے سننا ہوگا، جو خبر میں تمہیں دینے جا رہا ہوں وہ تمہیں اندر تک ہلا دے گی۔ تمہارے گھر کے ایک فرد نے بہت فاش غلطی کر دی ہے، جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ مجھے بتائیے کیا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے بولا، دل لرز رہا تھا۔ حنین، فارس نے ہمدردی سے اسے دیکھتے دھیرے سے کہا، صداقت نے شادی کر لی ہے، وہ بھی ایک حسینہ سے۔ ایک لمحے کو سعدی بالکل ساکت سا اسے دیکھے گیا اور پھر وہ ہنس پڑا، دل کھول کر، گردن پیچھے پھینک کر وہ ہنستا جا رہا تھا۔ فارس بھی سر جھکائے ہنسنے لگا تھا۔ ارد گرد گزرتے لوگوں نے مڑ مڑ کر ان دونوں کو دیکھا تھا، جو دونوں بارش کے باعث ابھی تک گیلے کپڑوں میں بیٹھے تھے۔ کپڑوں پہ کیچڑ بھی لگا تھا اور پھر بھی وہ ہنستے جا رہے تھے۔ دفتن فارس کا فون بجا تو اس نے نکال کر دیکھا، پھر میسج پڑھ کر واپس جیب میں ڈال دیا۔ کون ہے؟ اسی نمونے کا میسج تھا۔ آبدار کا نمبر دے کر اسے کہا تھا کہ اس کی لوکیشن پتہ کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نمبر ابھی تک آن نہیں ہوا اور اپنے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو پیسے دیں گے آپ؟ سعدی نے حیرت سے پوچھا۔ میرے باپ کی فیکٹریاں لگی ہیں جو میں پیسے دوں گا؟ وہ بگڑ کر بولا۔ سعدی مسکرا دیا۔ تو اسے کیا کہا؟ یہی کہ نہیں دیتا، بے شک پولیس کے پاس چلے جاؤ۔ اور وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس دیے۔ پھر فارس اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو آؤ سعدی، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ بولا تھا، اف، اسی جگہ جہاں ٹھوکر ماری تھی۔ بہت شکریہ، جو پہلے کھلایا تھا اس سے میرا پیٹ بھر چکا ہے، وہ جل کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس نے ہنس کر سر جھٹکا اور زینے اترنے لگا۔ اور یہ آبدار کا کیا قصہ ہے؟ پہلے اس کے ذریعے مجھے پیغام بھجواتے رہے، اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کر کیا رہی ہے آپ کے ساتھ؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا وہ اس کے ساتھ زینے اتر رہا تھا۔ زیادہ میرا دماغ خراب نہ کرو ایسے مجھے دیکھ کر، بھتیجے تم اسی کے ہو آخر۔ وہ دونوں اب دور جا رہے تھے اور ان کی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ صبح اپنے ساتھ ڈھیروں سرد ہوائیں لیے نمودار ہوئی تھی۔ دھند بڑھ گئی تھی، سورج چھپ گیا تھا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو ایک سنگل بیڈ رکھا تھا، اس پہ گلابی بیڈ کور بچھا تھا اور حنین اکڑو بیٹھی سر پہ دوپٹہ لیے فون کان پہ لگائے سنا رہی تھی۔ رک کر سوچا، آنکھیں میچ کر، الزی جمع مالن بادا۔ وہ دوسری طرف میمونہ نے نرمی سے بتایا تھا، یہ تمہاری کل بھی غلطی ہوئی تھی ہے نا؟
حالانکہ جب میں نے یاد کیا تھا تب ٹھیک یاد تھا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ایک تو کچھ دن سے اس کی گردن مسلسل موبائل اور کمپیوٹر اسکرین پہ چہرہ جھکانے کے باعث شدید درد کرنے لگ گئی تھی۔ زیتون کے تیل کی مالش، پٹھوں کی سوجن کم کرنے والی کریم اور گردن کی ایکسرسائز سب کر کے دیکھ لیا، مگر فرق نہ تارت۔ امی کی ایک کزن ڈاکٹر سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گردن میں کالر پہنا کرو اور گردن کم جھکایا کرو۔ یہ حفظ سے پہلے کی بات ہے، اب حفظ شروع کرنے کے بعد گردن مزید جھکانی پڑتی۔ قرآن پڑھتے وقت یعنی گردن کے پٹھے اب مزید خراب ہو گئے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے محسوس کیا تھا کہ بلا مبالغہ ہر روز اسے کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی تھی۔ کبھی وہ بیڈ کے کنارے سے ٹکرا گئی، کبھی پاؤں رپٹ گیا اور گھٹنا چھلا گیا، کبھی بخار، کبھی آدھے سر کا درد۔ اف، وہ کہاں جائے؟ ادھر محمونہ کہہ رہی تھی، جو بھی حفظ کرنا ہو پہلے اسے دیکھ کر 10 دفعہ پڑھا کرو۔ ہر آیت یاد کرنے کے بعد اسے پچھلی تمام آیات سے ملا کر دہراؤ اور سنو۔ قرآن نیچے رکھ کر گردن جھکا کر نہ یاد کیا کرو۔ انسانی دماغ وہ الفاظ نہیں صحیح سے حفظ کر پاتا جن کے لیے گردن جھکائی جائے، صرف وہی یاد کرے گا جو اس کو آئی لیول پہ نظر آئے، یعنی قرآن ہو یا کورس کی کتاب کا رٹا لگانا ہو۔ کتاب کو اٹھا کر چہرے کے برابر لا کر یاد کیا کرو۔ میمونہ کے پاس ان گنت ٹپس ہوتی تھی جو وہ وقتاً فوقتاً شیئر کرتی رہتی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد ہنا نے سوچا، کیا حفظ سے کچھ بدلا تھا سوائے صبح جلد اٹھنے کے، جس سے دل میں ہلکی سی خود پسندی بھی جاگی تھی کہ اب تو میں اچھی ہو رہی ہوں، کوئی برکت نور وغیرہ، مگر ابھی وہ کوئی خاص اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ دفتن چوکھٹ میں زمر نظر آئی، گنگریالے بالوں کی پونی باندھے، ناک میں سونے کی نت پہنے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، میں شیرو کے آفس جا رہی ہوں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ حنین چھلانگ مار کر نیچے اتری اور بک شیلف پہ رکھی فلیش ڈرائیو اٹھا کر زمر کو دی۔ یہ صرف ہاشم کے لیپ ٹاپ میں لگا دیں۔ اور وہ جوش سے سمجھا رہی تھی اور زمر غور سے فلیش ڈرائیو کو دیکھتی سن رہی تھی۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع قصر کاردار کو بھی سرمئی دھند نے اپنے پروں تلے دبا رکھا۔ لاؤنج میں ملازموں کی گہما گہمی لگی تھی، مگر ڈائننگ ہال خالی تھا۔ عرصہ ہوا وہ تینوں اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرنا چھوڑ چکے تھے۔ ہاشم صبح سویرے آفس میں جا چکا تھا، نوشیروان اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا اور جواہرات اس کا کمرہ خالی تھا۔ بیڈ کور آدھا زمین پہ گرا تھا، ڈریسنگ ٹیبل پہ پرفیومز کی ٹوٹی بوتلیں بکھری تھی، کل رات کے پہنے جوتے ادھر ادھر پڑے دکھائی دیتے تھے، رات والا زیور بھی گویا نوچ کر اتار پھینکا پڑا تھا۔ ایک دیوار پرفیوم کی شیشی کے مارے جانے کا نشان بھی تھا اور کمرہ بے حد معطر تھا۔ باتھ روم کے آدھی دیوار پہ لگے آئینے کے سامنے کھڑی جواہرات سرخ بھیگی آنکھوں سے اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ سلیو لیس نائٹی میں اس کے بازوؤں کے فزیکلز نظر آ رہے تھے، بکھرے بال، رات کا آدھا مٹا آدھا موجود میک اپ۔ وہ بیمار اور بوڑھی لگنے لگی تھی، اس کا دل بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے ٹوٹی تلے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر رکھا، پانی کسی بھیگ کی طرح کشکول میں گرنے لگا۔ چلو بھر کر اس نے منہ پہ پھینکا اور پھر پھینکتی گئی، یہاں تک کہ چہرہ دھل گیا۔ پھر تولیے سے منہ خشک کر کے خود کو آئینے میں دیکھا، اب آنکھیں خشک تھی۔ میرا زوال کبھی نہیں آئے گا، میں آج بھی دولت مند، طاقتور اور خوبصورت ہوں۔ کیا سمجھتا ہے وہ خود کو؟ شعلہ بار نظروں سے آئینے میں دیکھتی وہ کہہ رہی تھی، میں ہار مان جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ جب میں نے اورنگزیب کے آگے ہار نہیں مانی تو تمہارے سامنے کیوں؟ آنکھیں رگڑ کر ایک عزم سے خود کو دیکھا، میں دوبارہ کھڑی ہوں گی، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر۔ اور جب وہ باہر آئی تو اپنے ڈاکٹر کا نمبر ملا کر کہہ رہی تھی، میری تھوڑی کے نیچے سے اسکن لٹکنے لگی ہے اور میں سوچ رہی ہوں ہونٹوں کے گرد لاف لائنز میں فلر۔ 2 گھنٹے بعد وہ بال کرل کر کے براک سفید بلاؤز میں ملبوس، سرخ لپسٹک لگائے، مسکرا کر پورے اعتماد سے آفس کی راہداری میں چلتی جا رہی تھی، ارد گرد لوگوں کے سلام کا مسکرا کر جواب دیتی۔ گردن کا سریا واپس آ گیا تھا، مگر دل بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی کوئی ایجنگ ٹریٹمنٹ نہ تھی اس کے پاس۔ نوشیروان کے آفس کا دروازہ اس نے کھولا تو وہ آفس ٹیبل کے پیچھے اپنی کرسی پہ بیٹھا نظر آیا۔ جواہرات مسکرائی اور دروازہ پورا کھولا، پھر مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ شیرو کے سامنے کرسی پہ سیاہ کوٹ والی لڑکی کی پشت دکھائی دے رہی تھی، بھورے گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی۔ جواہرات اندر تک سلگ گئی، بے اختیار ہاتھ اپنے مصنوعی کلز تک گیا۔ ممی، شیرو نے پکارا تو زمر نے گردن موڑ کر دیکھا اور مسکرائی، گڈ مارننگ مسز کاردار۔
پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور شیرو سے بولی جو تذبذب کا شکار تھا، اپنی ممی کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے گا نوشیروان، ورنہ آپ اپنے والد کے آگے جواب دہ ہوں گے۔ اور قدم قدم چلتی چوکھٹ میں کھڑی جواہرات تک آئی، جو سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے کلائنٹ کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے گا، ورنہ آپ میرے آگے جواب دہ ہوں گی، دھیرے سے کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گئی اور جواہرات سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ تن فن کرتی آگے کو آئی۔ تو اب تم دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہو؟ وہ میری وکیل ہیں، اور جیسے وقت پڑنے پہ آپ لوگ ہارون عبید کو دوست بنا لیتے ہیں، حالانکہ ڈیڈ اسے کتنا ناپسند کرتے تھے، ایسے ہی میں مسز زمر کو اپنا وکیل بنا سکتا ہوں۔ میں تمہاری زبان دیکھ رہی ہوں نوشیروان کاردار، جواہرات نے غصے سے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ کیوں نہ آپ صرف اپنی مصروفیات دیکھیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور برہمی سے بولا تھا۔ جواہرات سن ہو گئی، وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ میری مصروفیات صرف میرے بیٹے ہیں شیرو، اس کا لہجہ کانپا۔ بیکار باتیں مت کریے، جب آپ اپنے ایک بیٹے سے دوسروں کو پٹوانے میں مصروف نہیں ہوتی تو ریسٹورانٹس میں ہارون عبید کے ساتھ ڈنر کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے دوست نے دیکھا تھا آپ کو کل رات وہاں، وہ کوفت سے بولا تھا۔ اس سے آگے ایک لفظ نہ بولنا۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ جس عورت کی باتوں میں آ کر تم اپنی ماں اور بھائی سے دور جا رہے ہو، اس کو یہ نہیں بتایا تم نے کہ اس کے بھتیجے کو 3 گولیاں بھی تم نے ماری تھی۔ نوشیروان کے چہرے پہ زلزلے کے آثار نمایاں ہوئے، بہت سے سائے اس کی آنکھوں میں آن گرے۔ وہ آگے ہوا اور گھر آیا۔ وہ اسی قابل تھا۔ سنا آپ نے، میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ رہی مسز عمر، تو ان سے میرا تعلق مختلف نوعیت کا ہے۔ وہ ایک اچھی خاتون ہے۔ جواہرات نے تیش سے ہاتھ مار کر میز پہ رکھے پین سٹینڈ اور فائلز گرا دی۔ جو عورت کسی اولاد کو اس کی ماں سے دور رکھنے کی سازش کرے، وہ کانسپریٹر ہوتی ہے، اچھی نہیں۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے تو صادق کو مارا تھا، قید میں تو آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے اسے، وہ تلخی سے بولا تھا۔ اوہ! جواہرات کے ابرو اٹھے، پھر لبوں پہ تلخ مسکراہٹ در آئی۔ چند گہرے سانس لیے اس نے۔ نوشیروان کاردار، خود کو اپ ڈیٹ کر لو۔ سعد یوسف اب قید میں نہیں ہے، وہ بھاگ چکا ہے، اور بھاگنے سے پہلے وہ ایک گارڈ کو قتل بھی کر چکا ہے۔ اس کے پاس اسلحہ بھی ہے اور دماغ بھی۔ وہ تمہارے خون کے لیے آئے گا، اور تم تو وہ ہو جس سے ایک قتل بھی ٹھیک سے نہیں ہوا۔ سو اب بھی وقت ہے، اپنے بھائی اور ماں سے سوار لو، ورنہ سعدی کا مقابلہ اکیلے کرو۔ اور ایک شعلہ بار نظر اس پہ ڈالتی پلٹ گئی۔ نوشیروان بالکل سفید چہرہ لیے اسے جاتے دیکھتا رہا تھا، پھر وہ سیٹ پہ ڈھہ گیا سا اور نم ہوتی پیشانی کو آستین سے رگڑ کر صاف کیا۔ سعدی قاتل بن گیا ہے، اس نے قتل کر دیا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے۔ وہ بالکل گمسم سا بیٹھا تھا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دیکھتا تو ان میں سرخ پانی جمع تھا۔ بے اختیار اسے ابکائی آئی تھی۔ وہ تیزی سے ڈسٹ بن پہ جھکا تھا، دل میں بہت سے آنسو بھی گرے تھے۔ گلٹ زیادہ شدید تھا یا صدمہ؟ ماپنے کا کوئی پیمانہ نہ تھا۔ جواہرات کو لفٹ کی طرف جاتے دیکھ کر زمر اٹھی اور ہاشم کے آفس کی طرف آئی۔ باہر بیٹھی سیکرٹری پریشانی کے عالم میں فون پہ لگی تھی۔ زمر نے اسے نظر انداز کر کے دروازہ کھولا۔ ہاشم اسی طرح بیٹھا کام کر رہا تھا۔ آہٹ پہ نظروں کا رخ پھیرا تو ذرا چونکا۔ چوکھٹ میں گھنگریالے بالوں کی اونچی پونے والی زمر کھڑی تھی۔ مسکرا کر اس نے دروازے پہ دستک دی۔ ہاشم اینک اتار کر اٹھ کھڑا ہوا اور مسکرا کر بولا، مسز زمر، تو کیا نوشیروان نے؟ میں زمر کی حیثیت سے آئی ہوں، وکیل کی حیثیت سے نہیں۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی اور میز سے ذرا فاصلے پہ ٹھہر گئی۔ ایک وقت تھا جب آپ میرے آفس آیا کرتے تھے، بنا پوچھے میری چائے لے لیتے تھے، انتہائی ناپسندیدہ باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر کہتے تھے، ہم دونوں ٹھیک ہے نا؟ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، نوسٹیلجیا۔ سو اب میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں، کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہیں؟ اس پہ نگاہیں جمائے وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاشم کرسی کی طرف اشارہ کرتا واپس بیٹھا اور مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو میرے بھائی نے اپروچ کیا اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ کو میری بھتیجی نے کالج بلایا تھا اور آپ نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا۔ جیسے وہ اٹارنی کلائنٹ پریولیج تھا، ویسے ہی یہ بھی پریولیج کا حصہ ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھی اور پرس اپنے پہلو میں رکھ دیا۔ ہاتھ پرس کے قریب ہی تھا، زپ کے اندر سامنے ہی وہ فلیش رکھی تھی۔ عذر قبول کیا۔ چائے لیں گی یا کافی؟ صرف یہ تسلی کہ آپ مجھے قصوروار نہیں ٹھہراتے۔
शेरू और अपने मामले पर? हम भाई हैं मिसेस ज़ुमर, और हम कल को फिर से ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह बात मुझसे छुपाकर, अलीसा को बुलाकर, मेरी पीठ के पीछे ये सब करके आपने अपनी अच्छाई को दागदार कर दिया है। मैं छुपा सकता हूँ क्योंकि मैं बुरा हूँ, लेकिन आप तो अच्छी थी। और जब अच्छे लोग बुरे करें, बुरे ना सही मशकूक काम करें, ग्रे काम करें, तो मेरे जैसे बुरे लोगों का यकीन भी अच्छाई से उठ जाता है। हम अच्छाई के रास्ते पे चलने से पहले रुक कर सोचने लगते हैं। टेक लगाकर बैठा, मुस्कुराकर वो कह रहा था। सुमन ने घुटनों के गिर्द दोनों हाथ मिलाकर रखे, इसी मुस्कुराहट से उसे देखा। और बुरे लोगों का मसला ये है कि वो तौबा ना करने और अच्छाई की तरफ ना पलटने जैसी अपनी खालसतन अपनी कमज़ोरियों के लिए भी दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। हाशिम हल्का सा हंस दिया। उसे इस बात ने महसूस किया था। ताइदी अंदाज में इस बात में सर हिलाया। ओके, अब हम ठीक हैं। उसी असना में दरवाज़ा खुला और बौखलाई हुई हलीमा अंदर दाखिल हुई। सर, आपका फ़ोन ऑफ है और दूसरा फ़ोन आपने हिल्ड कर रखा है, वो परेशानी से कह रही थी। ज़ुमर मुड़कर उसे देखने लगी और हाशिम अब्रू भींचकर ज़रा आगे को हुआ। आपने कॉल्स फॉरवर्ड करने से भी मना किया था, मगर बुरी खबर है, कहने के साथ उसने मेज़ पे पड़ा रिमोट उठाया और मुड़कर दीवार पर नस्ब LCD की जानिब उठाकर बटन दबाया। स्क्रीन रोशन हुई। हलीमा ने 2-4 मज़ीद बटन दबाए और एक न्यूज़ चैनल सामने नज़र आया। उस पर चलती चलती पट्टी देखकर हाशिम बेख्तियार उठा। चेहरा सफ़ेद पड़ा। सहारे के लिए मेज़ के किनारे को मजबूती से थामा। सर, कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, न्यूज़ में भी आ गया है। हमारे पावर प्लांट की मरकज़ी मशीनरी में ब्लास्ट हुआ है। बड़े पैमाने पे एक्सप्लोसिव्स इस्तेमाल किए गए हैं। तेल को आग लग गई और अब यह आग तब ही बुझेगी जब हमारा प्लांट नकारा हो चुका होगा। पावर प्लांट्स में बड़े बड़े फ्यूल टैंक्स होते हैं। उन टैंक्स में कई मिलियन गैलन तेल महफूज होता है। अगर एक टैंक में भी धमाका हो जाए तो उससे पैदा होने वाले फ्यूम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरा प्लांट तबाह हो सकता है। ज़ुमर भी साथ ही खड़ी हुई। वो बार बार हाशिम का चेहरा देखती, फिर हलीमा को कहती, बस करें, खामोश हो जाइए। प्लांट अब नए सिरे से स्टार्ट करना होगा। एक बंद हुए प्लांट को दोबारा शुरू करने के लिए अरबों रुपए मालियत की ज़रूरत होती है। ओह सर, मैं तो। हलीमा, ज़ुमर गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। शट अप। हलीमा दम बखुद उसे देखने लगी। अब वो हाशिम की तरफ घूमी। वो अभी तक शशदर खड़ा स्क्रीन पे चलते मनाजिर देख रहा था। सिर्फ 1 घंटे के लिए वो दुनिया से कट कर बैठा था और ये सब हो गया था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, माथे पे पसीना आ रहा था। वो मेज़ के किनारे को पकड़े 2 कदम आगे बढ़ा, फिर फ़ोन उठाया। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। फ़ोन रखे हाशिम। ज़ुमर ने उससे रिसीवर लेकर वापस रखा। और प्लीज़ आराम से बैठ जाइए, वो फिक्रमंदी से बोली थी। फारिस गाजी की झूलती झूमती हुई लाश वो और जरताशा एक रेस्टोरेंट में खड़ी थी। शादी की ज़ख्मी चेहरे वाली तस्वीर हर शय पस मंज़र में चली गई। अगर कुछ रह गया तो सिर्फ एक एहसास, इंसानियत। हाशिम नहीं बैठा, वो शल सा खड़ा रहा, चेहरा झुकाए, वक्फे वक्फे से नफ़ी में सर हिलाता। हाशिम, आप बैठ जाइए, उसने नरमी से कहा। हाशिम ने सुर्ख होती आंखें उठाकर उसे देखा। गेट आउट। दरवाजे की तरफ हाथ बुलंद किया। जाइए यहाँ से। हलीमा जल्दी से बाहर भाग गई। ज़ुमर ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर बंद कर दिए। पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलकर वो चंद कदम आगे गई, फिर रुकी, नफ़ी में सर हिलाया और वापस हाशिम के ऑफिस की तरफ आई। ऑफिस खाली था। मेज़ के पीछे अब हाशिम नहीं खड़ा था। ज़ुमर की आंखों में तहीर उभरा और फिर वो तेज़ी से आगे आई तो देखा वो अपनी कुर्सी के करीब फर्श पे गिरा हुआ था। उसका हाथ सीने को मसल रहा था और उसकी आंखें गनूदा सी बंद हो रही थी। वो तकलीफ़ में था, उसका तनफ्फुस रुक रहा था। एम्बुलेंस बुलाओ, गाड़ी निकलवाओ, वो चिल्लाकर हलीमा से बोली थी जो बाहर खड़ी थी। हाशिम को हार्ट अटैक हो रहा है, जल्दी करो, जाओ। और पर्स फेंकती वो उसकी तरफ बढ़ी थी, जिसकी सांस अखड़ रही थी और सीना जकड़ रहा था। कोलंबो में वाक़ उस बुलंद वाला होटल की रिसेप्शन दिन के वक्त भी रोशनियों से मुनव्वर थी। एक कोने में सोफे पे आफताब बैठा था और फ़ोन कान से लगाए दूसरी तरफ हारून को सुन रहा था, जो पूछ रहे थे, आबदार कैसी है? वो जवाबन बताने लगा, जब से वो मिस आबदार के अपार्टमेंट से गया है, मिस वापस होटल आ गई हैं और यहाँ से नहीं निकली। चंद मंजिलें ऊपर एक कुशादा और पुरतइश बेडरूम के पर्दे गिरे थे और अंदर अंधेरा सा था। वो सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी थी। सुर्ख बाल कमर पे फिसल रहे थे और चेहरा थोड़ी पे गिराए
गुमसुम नज़र आती थी। वो खाना भी अंदर मंगवाती है, उदास हैं और गमज़दा भी। आबदार ने साइड टेबल से नेल पॉलिश की शीशी उठाई और अपना पैर मेज़ के किनारे रखा, फिर ब्रश को पॉलिश में डुबो कर नाखूनों पे लगाने लगी। वो बार बार रिसेप्शन पे कॉल करके पूछती हैं कि कोई उनसे मिलने तो नहीं आया या उनके लिए कोई फ़ोन तो नहीं आया, मगर अपना सेल फ़ोन उन्होंने ऑफ कर रखा है। अंगूठे और 2 उंगलियों पे सुर्ख नेल पॉलिश लगाकर वो रुकी और फिर एकदम शीशी उठाकर दीवार पे दे मारी। शीशी दीवार को दागदार करके टूट गई। अब वो सुर्ख रुमाल से नाखून रगड़ रही थी। गीली सूखी पॉलिश खल्त मल्त हो गई, कुछ मट्टी कुछ उंगलियों पे लग गई। मुझे वो बीमार लगने लगी है सर। मेरा ख्याल है आपको उनके पास होना चाहिए। वो अब घुटनों पे सर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। मशवरा नहीं मांगा, रिपोर्ट मांगी है, देते रहो, हारून ने कोफा से कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। उधर वो अभी तक रोए जा रही थी। कैंडी की सरसब्ज पहाड़ियों ने रुई के गालों जैसे बादलों का ताज पहन रखा था। सुबह की ताज़ा हवा दरख्तों के पत्तों के दरमियान से सरसराती हुई गुजर रही थी और पहाड़ी को काट कर बने उस ओपन केयर कैफ़े के फव्वारे के पास पानी से खेल रही थी। हौज में गिरते पानी की धारों में धनक के सातों रंग दिखाई देते थे। फव्वारे से नज़र दाएं जानिब करो तो कोने की एक मेज़ पे फारिस बैठा था, झुककर कुनिया मेज़ पे रखे वो कॉफ़ी के मग में चम्मच हिला रहा था। दफतन उसने निगाह उठाई और सामने वाली कुर्सी संभालते सादी को देखा। वो अभी अभी आया था, जीन्स पे स्वेटर पहन रखा था जिसकी हुड गर्दन के पीछे गिरी थी। मुझे आने में देर हो गई। जहाँ काम करता हूँ वहाँ की मालकन को कल पूरी शाम गायब रहने की लंबी कहानी सुनाई थी। अब सुबह दोबारा जाने से पहले उसे मुतमईन करना ज़रूरी था। वो फारिस को देखकर मुस्कुराकर बोला। होंठ का ज़ख्म पहले से बेहतर था, अलबत्ता सूजन ज़्यादा थी। फारिस ने आंखें छोटी करके गौर से उसे देखते मग लबों से लगाया। क्या कहा है उसे? कहाँ जा रहे हो? यहीं कि मेरी महबूबा कैंडी में आई हुई है, उससे छुप कर मिलने जाना है, मुस्कुराकर तपाने वाले अंदाज में बोला। फारिस ने सर झटका। अस्तगफिरुल्लाह। सादी अपने लिए नाश्ता ऑर्डर करने लगा, फिर फारिस की तरफ खुशगवार अंदाज में घूमा। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? फारिस ने संजीदगी से मग रखा। ये अहम नहीं है, अहम ये है कि मैं और तुम आज वापस जा रहे हैं। सादी के चेहरे की जोत बुझ गई, मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या ये इतना आसान है? अभी तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ? 2 हाथ और लगाऊं? अच्छा, आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मेरे साथ वापस चलो। हाशिम से कहो कि तुम उसका राज राज रखोगे, हम सब नॉर्मल एक्ट करेंगे। तुम अपने घर वालों के साथ रहो, अपनी जॉब दोबारा शुरू करो और मुझे हाशिम से तुम्हारा और अपना इंतकाम लेने दो। मेरा मुजरिम हाशिम नहीं, नौशेरवा है। मुझे गोलियां नौशेरवा ने मारी थी। हाशिम ने मुझे गायब करवाया था, मगर मुझे गोलियां नौशेरवा ने मारी थी। वो एकदम मेज़ पे हाथ मारकर तेज़ी से बोला। फारिस पे गड़ी आंखें सुर्ख हुई। 8 माह, पूरे 8 माह उन्होंने मुझे बंद रखा, एक ऐसी जगह जहाँ मैं सूरज से भी महरूम था। 8 माह मैंने हर सुबह इंतज़ार किया कि आप आएंगे, मगर आप नहीं आए। मैंने अपने ख़ानदान वालों का इंतज़ार किया, मगर कोई नहीं आया। आप सब हाशिम कारदार के साथ एक मेज़ पे बैठकर ईद का खाना खाने में मसरूफ़ थे, कोई नहीं आया मेरे लिए। बोलते बोलते उसका सांस फूल गया तो फारिस ने गहरी सांस ली। मुझे जेल में 2.5 साल हो गए थे जब तुमने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि तुम मेरे लिए पहले इस तरह नहीं आए जैसे अब आए। क्या तुम्हें इल्ज़ाम दिया था मैंने? नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे कैद में नहीं डाला था, मैंने अपने आप को कैद में डाला था। ओह वाओ, ओके, सो अब मैं गिल्टी पार्टी हूँ, ठीक है, फ़ाइन। उसने दोनों हाथ उठाकर तल्खी से कहा। मैंने अपने आप को खुद कैद में डाला था। मुझे पहले आपके पास आना चाहिए था, मगर मैं नहीं आया। मैं अकेले सब कुछ करना चाह रहा था, मैं गलत था, फ़ाइन। मगर आप तो सब जानते थे, ये भी कि मैं कहाँ हूँ, किसके पास हूँ, तो आप क्यों नहीं आए मेरे लिए? 8 माह पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे बरक्स मैं एक बात जानता हूँ कि इंसान अकेला उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। वो भी उतनी ही दुरुस्ती से बोला था। मैं बिलफर्ज कोलंबो आ भी जाता तो मेरे पास यहाँ इतने बंदे, इतना असला और इतने वसाइल नहीं थे कि मैं उनके होटल पे हमला करता और तुम्हें वहाँ से निकाल लेता। अगर मैं ऐसी कोई कोशिश करता भी तो मेरा एक ख़ानदान है सादी यूसुफ, वो किसी को ना छोड़ते। जंग शुरू करने से पहले उसे जीतना होता है और हम ये जंग जीतने के करीब हैं। हम उसे जीत कर ही शुरू करेंगे। वहाँ से तुम्हें सिर्फ
تم خود نکال سکتے تھے اور میں نے تمہیں نکلنے کا طریقہ بتایا تھا اور وہ طریقہ کارگر رہا۔ سعدی چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا، صدمے سے اسے دیکھتا رہا۔ کارگر؟ ہر گزرتا دن میری گردن میں پھندا کستا رہا، میں اندر سے مرتا گیا اور اب آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہو پایا، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کاریگر رہا؟ مجھے ہاشم کو شک نہیں دلوانا تھا، ہاشم کو اپنی طرف سے مطمئن رکھنا تھا، مگر کیوں؟ کیا کر لیتا ہاشم کاردار؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا؟ فارس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب اسے پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو ڈاج کرنے کے 2000 طریقے میں جانتا ہوں۔ بہرحال میں واپس نہیں جا رہا، ابھی نہیں۔ اور وہ رخ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ فارس نے طویل سانس لبوں سے خارج کی۔ مگر کیوں؟ کیا تم اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتے؟ سعدی نے نظریں چرائی۔ مجھے تیاری کرنی ہے، ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ فارس ایک دم بالکل ٹھہر گیا، آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ کس چیز کی تیاری؟ میں نے کہا نا، تمہارا انتقام میں لوں گا۔ سعدی نے نظروں کا رخ اس کی طرف موڑا، ان میں اب صرف سنجیدگی تھی۔ مجھے انتقام نہیں چاہیے ماموں، یہی فرق ہے آپ میں اور مجھ میں۔ مجھے انصاف چاہیے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ فارس ایک دم الرٹ سا ہو کر بیٹھا۔ سعدی نے نظریں جھکائی، پھر آنکھیں بند کی۔ اس کے بعد اس نے گردن کڑائی، آنکھیں کھولی اور ان میں سر سا تاثر لیے فارس کو دیکھا۔ سرکار بنام نوشیروان کاردار۔ فارس کی ساری دنیا ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ وہ بالکل شل سا سعدی کو دیکھے گیا، پھر اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کبھی نہیں سعدی۔ وہ تیزی سے آگے ہوا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تمہیں انتقام چاہیے تو ہم لیں گے انتقام، مگر مجھے انتقام نہیں چاہیے۔ وہ جواباً گھر آیا تھا۔ مجھے انصاف چاہیے۔ تمہیں انصاف کا مطلب بھی پتہ ہے؟ سعدی، وہ ہمارے خاندان کی عورتوں اور بوڑھوں کو کورٹ میں گھسیٹیں گے، ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ سمر، حنین، تم خود۔ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے سعدی، اور اب ہم میں سے کوئی معصوم نہیں رہا۔ ہاں، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں رہا، مگر ہر مجرم گنہگار نہیں ہوتا، اور یہ جج کرنا میرا یا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک آفیسر آف لا جج کرے گا۔ یہ فیصلہ ایک جج کرے گا کہ کون قاتل ہے، کون دھوکے باز ہے، کون جھوٹا ہے اور کون گنہگار۔ میں ہر رات اپنی ٹوٹی امید کو اس ایک خیال سے جوڑتا تھا، لازم ہے کہ میں بھی دیکھوں گا سرکار بنام نوشیروان کاردار۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، مگر ان میں برف ہوئے پہاڑوں جیسی سختی تھی۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ سعدی، میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن ایک بات مجھے پورے یقین سے بتاؤ، کیا تم اس فیصلے پہ قائم رہو گے؟ کیا تم کاردار سے کورٹ میں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ سعدی یوسف کی کہانی ایک کورٹ ٹرائل کے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں ٹرائل لمبا ہوگا، ٹرائل تکلیف دہ ہوگا۔ مجھ سے اور کاردار سے جڑے ہر شخص کو عدالت کے کٹہرے میں آ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر سچ بولنے کا حلف اٹھانا ہوگا۔ میرے خاندان کی عورتوں پہ بھری کچہری میں کیچڑ اچھالا جائے گا، ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، میں سب جانتا ہوں، مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ مجھے سرکار بنام نوشیروان کاردار چاہیے ہے۔ فارس نے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا اور والیٹ سے چند نوٹ نکالتا اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو گلاس تلے رکھا۔ تمہارا نیا پاسپورٹ تمہیں 2 دن کے اندر مل جائے گا۔ یہ تمہارے آف شور بینک اکاؤنٹ کی ساری تفصیلات ہیں۔ جیکٹ کی اندرونی جیب سے چند کاغذ نکال کر سامنے رکھے۔ مجھ سے کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے تمہیں معلوم ہے، پیسے چاہیے ہوں تو بتانا، میں آج رات تک واپس چلا جاؤں گا۔ سعدی کا دل ایک دم ویران سا ہو گیا۔ اس نے یاسیت سے اسے دیکھا۔ بس آپ جا رہے ہیں، اب رکنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تم نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے سعدی، اور میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ ہاشم کیا کرے گا جب اس پہ حقیقت کھلے گی۔ مجھے اندازہ ہے، اور مجھے تیاری کرنی ہے، مجھے اپنے خاندان کی حفاظت کرنی ہے۔ سعدی اٹھ کھڑا ہوا، کاغذات کو اس نے چھوا تک نہیں، آگے بڑھا اور فارس سے گلے ملا۔ حلق میں بہت سے آنسو پھنس گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب دور ہٹو، سنجیدگی سے کہہ کر اسے پرے ہٹایا۔ سعدی نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ زبر نے ابھی تک آپ کو زہر نہیں دیا، ویسے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اب؟ اٹس کمپلیکیٹڈ، وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ اور یہ آبدار کا کیا چکر ہے؟ اس کے نمبر کی اتنی فکر کیوں ہے آپ کو؟ یوسف خاندان کے لڑکے نے آنکھوں میں شک بھرے فارس غازی کو دیکھا تھا۔
اس نے احسان کیے ہیں مجھ پر اور میں اس کو ڈاج کر کے گیا تھا. وہ جذباتی سی لڑکی ہے. مجھے فکر ہے کہ کچھ کر نہ دے, اسی لیے اس کی طرف دھیان لگا رہتا ہے. خبر تو رکھنی پڑتی ہے. خیر تم 1-2 دن میں واپس آ جانا, زیادہ مت ٹھہرنا. میں اب چلتا ہوں. اس کا کندھا ہلکے سے تھپک کر وہ کہہ رہا تھا اب کہ وہ جلدی میں لگتا تھا. اسے واپس جانا تھا, جلد از جلد. ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کا وہ پرتعیش کمرہ پھولوں کی مہک سے معطر تھا. اندر بیڈ پہ ہاشم تکیوں کے سہارے لیٹا نظر آ رہا تھا. آنکھیں بند تھیں اور ہسپتال والی شرٹ پہن رکھی تھی. زمر نے دروازے پہ دستک دی تو اس نے آنکھیں کھولی, پھر نکاہت سے مسکرایا. ساتھ کھڑے ڈاکٹر نے بھی اسے دیکھا. آئیے. وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی اور قریبی کاؤچ کے کنارے بیٹھ گئی. تھینک یو میرے آپ کو نکال دینے کے باوجود دوبارہ واپس آنے کے لیے, وہ نرمی سے بولا تھا. نو پرابلم. میں نہ بھی آتی تو کوئی اور آ جاتا. یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا, صرف انگزائٹی اٹیک تھا. چونکہ اس کے سمٹمز دل کے دورے جیسے ہوتے ہیں تو میں سمجھی. خیر مبارک ہو. آپ کا دل بالکل محفوظ اور توانا ہے. وہ ہلکا سا ہنس دیا, پھر خاموش ہو گیا. ماحول میں عجیب سا تناؤ در آیا. ڈاکٹر باہر گیا تو ہاشم نے کہا, زمر کیا آپ میرا ایک کام کریں گی؟ زمر نے گہری سانس لی. جی کہیے. ایک ڈرافٹ تیار کروانا ہے. اگر آپ نوٹ پیڈ پہ لکھتی جائیے تو, اور پلیز مجھے کام سے باز رہنے کو نہ کہیے گا. شور آپ بتائیے. وہ اس کو کام سے باز رہنے کی نصیحت کر بھی نہیں سکی. مصروف رہے گا تو ذہنی دباؤ کم ہوگا. اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور پین کھولا. ہاشم تکیے پہ سر رکھے آنکھیں موندے ڈکٹیٹ کرنے لگا. بار بار رکتا, اڑتا, پھر نفی میں سر ہلا کر دوبارہ سے شروع کرتا. وہ بنا کسی کوفت کے لکھتی گئی. اس دوران اس سے ملنے کوئی نہیں آیا. شام میں جب وہ تھک کر کاغذوں کا پلندہ اس کے سرہانے رکھ کر اٹھنے لگی تو ازراہ ہمدردی بولی, اب اس بات کا دباؤ مت لیجیے گا کہ دوستوں میں سے کوئی نہیں آیا. ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو. ہاشم تلخی سے مسکرایا. باس کی بیماری کی خبر آفس میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا کرتی ہے. سب کو معلوم ہے مسز عمر. میں اپنے ڈاکٹر سے مل لوں. وہ پرس اٹھا کر جانے لگی. ہاشم نے اچنبھے سے اسے دیکھا. آپ کا ڈاکٹر بھی اسی ہسپتال میں ہے؟ یہ آپ کا پسندیدہ ہسپتال ہے ہاشم, اور میری سرجری کے وقت مسز کاردار نے ہی یہ ہسپتال ریکمینڈ کیا تھا. کیا آپ بھول گئے؟ ہاشم نے محض سر ہلا دیا. وہ یہ معاملات ممی کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا, سو اس کو ان کی خبر نہ تھی. زمر چند منٹ کی مسافت پہ واقع اپنے ڈاکٹر کے کمرے تک آئی تو وہ اندر نہیں تھے. اس دن کے بعد سے بس ان سے فون پہ بات ہوئی تھی. انہوں نے اسے نئی رپورٹ کے حوصلہ افزا ہونے کا بتایا تھا, مزید کچھ نہیں. اس نے باہر ریسیپشن والے لڑکے سے پوچھا, ڈاکٹر قاسم کہاں ہے؟ وہ بے اختیار تعجب سے اس کا چہرہ تکنے لگا. آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں. کیا ہوا؟ زندگی میں اتنے حادثے دیکھے تھے کہ بغیر کسی فکر مندی کے سکون سے بولی, ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بہت چوٹیں آئی ہیں. وہ ایک دوسرے ہاسپٹل میں داخل ہیں, پسلیاں ٹوٹی ہیں, جبڑے کی ہڈی بھی. اور وہ ہمدردی سے سنتی گئی, پھر آگے بڑھ گئی. اب دوسروں کے غم کوئی ایسا اثر نہیں کرتے تھے. تو آپ نے فائلز کاپی نہیں کی؟ حنین کے سامنے جب رات گئے وہ آ کر بیٹھی تو ساری کتھا سن کر اس نے خفگی سے پوچھا تھا, حنین تمہارے خیال میں اتنی چال باز عورت ہوں کہ وہ آدمی زمین پہ گرا ہوگا, اپنے سینے کو تکلیف سے مسل رہا ہوگا, اور مجھے فائلز کی فکر ہوگی؟ اس نے سکون سے پوچھا تھا. انگزائٹی اٹیک ہی تھا نا, مر تو نہیں گیا وہ. آپ نے اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا. میرے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے بعد مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہاں بالکل, ہم تباہ ہو جائیں گے, مگر چلو ہم ان سے بہتر تو ہوں گے. حنین تن سے بولی تھی. زمر چپ رہی. خیر آپ کو پتہ ہے سعدی بھائی اپنے قرآن والے گروپ میں دوبارہ سے آ گیا ہے. وہ بوجھل ماحول کو ہلکا بناتے ہوئے ٹیب کھول کر اس کے سامنے کر کے دکھانے لگی. زمر کے تاثرات بدلے. وہ تیزی سے آگے ہوئی, پھر اسکرین پہ ہاتھ رکھا. آنکھوں کے کنارے نم ہوئے. وہ سورہ نمل پہ تدبر کرتا ہے, مگر کرتے کرتے اب رک گیا ہے. آدھی صورت کے بیچ احتیاط سے اس کے تاثرات دیکھ کر کہنے لگی, آپ بھی اچھا بولتی ہیں بھائی کی طرح. آپ کو چاہیے کہ اس کی ادھوری صورت مکمل کر دیں, کچھ لکھ دیں, شاید اسے ضرورت ہو. زمر سر جھٹک کر اٹھ گئی. مجھے کام ہے بہت. اس سے نظر ملائے بغیر وہ باہر نکل گئی اور حنین گہری سانس لے کر رہ گئی. اس رات کولمبو میں واقع پاکستانی سفارت خانے میں خاموشی اور اندھیرا چھایا تھا. آفیسز مقفل تھے, سب چھٹی کر کے جا چکے تھے. ایسے میں ایک اندھیر کمرے میں جہاں بہت سے کمپیوٹرز پڑے تھے,
ایک کی اسکرین روشن تھی اور اس کے سامنے بیٹھی عورت کھٹاکھٹ کی بورڈ پہ ٹائپ کر رہی تھی، بار بار احتیاط سے دروازے کی طرف بھی دیکھتی۔ اس کی گود میں رکھے پاس پہ کسی مرد کی تصویر بنی تھی۔ یہ وہ پاس تھا جس کو استعمال کر کے وہ اس جگہ داخل ہوئی تھی۔ دفتن پرنٹر سے زوں زوں کی آوازیں آنے لگی۔ صباحت پرنٹر پہ رکھی شے کو احتیاط سے درست کرنے لگی، ساتھ ہی وہ کیز بھی دبا رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ پرنٹ شدہ کاغذوں کو جوڑ رہی تھی۔ ان کا کور گہرا سبز تھا اور ان پہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان لکھا تھا۔ وسیع ہوٹل کی لابی میں تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا، اس نے سرعت سے اسے کان سے لگایا۔ سر، وہ نمبر آن ہو گیا ہے، ابھی 2 منٹ پہلے۔ اچھا تم یوں کرو، وسیع ہدایت دینے لگا کہ ٹوں ٹوں سنائی دینے لگی۔ درمیان میں کسی اور کی کال آ رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا تو ایک دم منجمد ہو گیا۔ اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ مجھے کال کر رہا ہے، تم اس کی لوکیشن ٹریس کرو، تیزی سے کہہ کر اس نے دوسری کال اٹھائی۔ کہیے۔ میں پوسٹر والے لڑکے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، دوسری طرف بوڑھا سنہالی بدقت کہہ رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس دن آپ کو ڈپٹ دیا، میں انعام کی رقم ایڈوانس میں دینے کو تیار ہوں۔ اب وہ صباؤ سے بات کر رہا تھا۔ اسلام آباد کے اس ہسپتال کے کمرے میں اس رات اداسی اور تنہائی تھی، ویران موسم، ویران دل۔ وہ گھر جا سکتا تھا مگر خود ہی نہیں گیا، تنہا کمرے میں لیٹا رہا۔ نگاہیں چھت پہ جمی تھی، وجہ چہرہ زرد سا تھا۔ اس سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا۔ جواہرات کو اس نے ہوش میں آتے ہی کال کی تھی اور اس پہ چیخا چلایا تھا۔ جواب میں جواہرات اتنے ہی ذیانی انداز میں اس پہ گھر آئی تھی۔ مجھے کسی چیز کا الزام نہ دو، میں کس کرب سے گزر رہی ہوں تمہیں احساس ہی نہیں۔ نوشیروان کو اس نے کال نہیں کی تھی مگر دل سے وہ چاہتا تھا کہ کاش وہ آ جاتا ایک دفعہ۔ باقی کسی سے بھی ملنے سے اس نے خود انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ آفس سے نہ دوستوں میں سے، پتہ نہیں کیوں۔ اور جب سعدی یوسف ہسپتال سے کھو گیا تھا تو کتنے ہی دن اس کے دوست اور قرابت دار اسی ہسپتال کے باہر پھولوں کے گلدستے رکھتے رہے تھے۔ فرق کہاں سے آیا تھا؟ کس نے ڈالا تھا؟ دفتن اس نے تکیے کے ساتھ رکھا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا۔ ادریس بولا تو آواز میں ذرا نقاہت تھی۔ کراچی میں سب ٹھیک ہے؟ جی کاردار صاحب، آپ کے بارے میں سنا تھا، اب طبیعت کیسی؟ فارس کا بتاؤ، اس نے درشتی سے بات کاٹی۔ اپنی کمزوری کے عیاں ہونے کا احساس بہت تکلیف دہ تھا۔ غازی وہ ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، مزاج برہم رہتا ہے مگر وہ بندہ برا نہیں ہے۔ ادریس اب اسے فارس کی رپورٹ دے رہا تھا۔ ہاشم نے مطمئن ہو کر فون رکھا اور ایک دفعہ پھر اپنے گرد پھیلی تنہائی کو دیکھا۔ جو فیصلہ وہ شہرین سے طلاق کے ان 2 سالوں میں نہیں کر سکا تھا وہ چند ساعتوں میں ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسٹ لکھا، ہم کب مل سکتے ہیں؟ ریڈ اور آبدار کے نمبر پہ بھیج دیا، پھر قدرے سکون سے تکیے پہ سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں رات کے اس پہر سناٹا چھایا تھا۔ کسی کمرے میں کوئی لیمپ جل رہا تھا۔ ندرت اپنے کمرے میں بیڈ پہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ گھٹنوں کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں جھانکو تو حنین دوپٹہ اوڑھ کر قرآن اٹھائے بیٹھی سبق یاد کر رہی تھی۔ کل کے سبق میں سورہ البنی سنانی تھی اسے اور وہ مسلسل آیات کو غلط ملت کر رہی تھی۔ اف حنین، فوکس کرو، کیوں تم بار بار ایمان والوں کو نار جہنم میں پہنچا رہی ہو اور مشرکین کو باغات میں؟ اف، اس کے اپنے مسئلے تھے اور یہ مسئلے اس کو اب اپنے مرض مستمر کو سوچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ سیم بڑے ابا کے کمرے میں سو رہا تھا، گو کہ اس کا اپنا کمرہ بھی تھا مگر رات کو وہ ادھر ہی سوتا تھا۔ زمر کے کمرے میں بھی لیمپ جل رہا تھا۔ وہ کارپیٹ پہ جائے نماز ڈالے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے بیٹھی تھی۔ وہ کب کا سلام پھیر چکی تھی مگر یوں ہی بیٹھی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہیں بیڈ کی دوسری طرف کو اٹھ جاتی۔ بس ایک رات ہی رہا تھا وہ اس کمرے میں، پھر چلا گیا۔ اب وہ کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ، میں بہت بری ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ زرد لیمپ میں مدھم روشنی میں بھی اس کا چہرہ اور ناک کی نت دمک رہی تھی۔ میں بہت سخت دل ہو گئی تھی۔ میں نے فارس کے ساتھ بہت زیادتی کی مگر اس سے معافی نہیں مانگی۔ اس کے لیے انصاف حاصل کیا مگر اس سے معافی نہیں مانگی۔ میرا دل اس جتنا بڑا نہیں ہے، میں اس سے غلط باتوں پہ لڑتی ہوں، وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ جب مجھے پتا تھا کہ وہ شادی کے لیے ادھر گیا تھا اور اسے آبدار کی ضرورت تھی، اور ذرا سوچنے پہ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آبدار نے جان بوجھ کر ایسی بات کہی تھی، ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر اب میں بات کیوں نہیں کر لیتی اس سے؟ مگر نہیں، میری انا۔ پھر اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، آنکھیں بھیگ گئی۔
مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سمجھایا کہ دل کی نرمی تب ملتی ہے جب ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم دل سے قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا جو وہ اپنی صورت مکمل نہیں کر سکا؟ اس سے پہلے بھی تو میں نے شادی کے بہت سے کام کیے ہیں نا، آج ایک اور صحیح۔ فارس اور اپنی معلق قسم کی ازواجی زندگی کی ساری کلفت اور بد دلی انکاسی ہو گئی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور اٹھ گئی، پھر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کھولی۔ وہ گروپ میں مزید کچھ نہیں پوسٹ کر سکا تھا، وہ صورت مکمل نہیں کر سکا تھا، کوئی بات نہیں، وہ کر لے گی۔ پہلے وہ اس کی لکھی تدبر اور تفکر کی باتیں غور سے پڑھنے لگی۔ اس نے النمل کی 58 آیات لکھی تھی، کل آیات 93 تھی۔ وہ آدھی سے زیادہ صورت کر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، چونٹیوں کی ملکہ کا قصہ، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ، صالح علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ، اور بس ابھی 35 آیات رہتی تھی۔ ابھی نمل کا ایک بڑا حصہ رہتا تھا۔ ابھی داستان کی تکمیل کی راہ میں چند بڑے واقعات کا ہونا حائل تھا۔ زمر نے اگلی چند آیات وہاں لکھی اور پھر جی کڑا کر ایک نئے عزم کے ساتھ وہ ہر آیت کے نیچے اپنے الفاظ، اپنے دل سے کہے گئے الفاظ لکھنے لگی۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے بندوں پر، وہ لوگ جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اوہ اللہ! اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر سر جھٹک کر کی بورڈ پہ انگلیاں رکھے ٹائپ کرنے لگی۔ الفاظ جانے کہاں سے آ کر انگلیوں سے کیز میں منتقل ہونے لگے۔ میں ان آیات کے بارے میں کچھ کہنے سے قبل یہ سوچ رہی تھی کہ میں انہیں کسی اور کی تشویق کے لیے لکھ رہی ہوں، مگر نہیں۔ قرآن جب آپ سے مخاطب ہو تو وہ صرف آپ کے لیے ہوتا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ لکھتے لکھتے اس کی انگلیوں میں روانی آ رہی تھی۔ حمد کہتے ہیں کسی کی پرفیکشن کی تعریف کو۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ ہی پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ تعریف بھی اسی کی ہو سکتی ہے، مگر یہ بات ہمیں دوسروں کو بار بار بتاتے رہنا چاہیے کہ اللہ بہترین ہے، بہترین دوست، بہترین مددگار۔ ورنہ جب لوگ کافر ہونے لگتے ہیں، ایتھیسٹ بنتے جاتے ہیں، تو وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے اللہ ان کے لیے بہترین مددگار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کل بھی آپ کا تھا، آج بھی ہے۔ ہمیں یہ گلٹ اور ڈپریشن رہتا ہے کہ ہم اس کے اب بہترین بندے نہیں رہے، مگر ہم تو اس کے بہترین بندے کبھی بھی نہیں تھے۔ ساری تعریف، ساری حمد، ساری پرفیکشن ہمارے لیے تو کل بھی نہیں تھی۔ جس گلٹ کو ہم دیوار بنا کر اللہ اور اپنے درمیان لے آتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ آج اس غلطی پہ شرمندہ ہیں، کل کسی اور پہ نادم تھے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ سے بات کرنے سے جھجکتے کیوں ہیں؟ غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگو اور نئے سرے سے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ اتنا آسان ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ ان کو قرآن پہ تدبر کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے نہ صحیح تو دوسروں کے لیے۔ خوشی سے نہیں کریں گے تو قدرت آپ کو کھینچ کر، گھسیٹ کر اس طرف لے آئے گی، مگر یہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ چوزن ون ہیں، پرفیکٹ نہیں ہیں، تو اپنی خامیاں اور گناہ دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، توبہ کریں اور پھر سے شروع کریں۔ صرف اللہ ہی کے ساتھ تو انسان ہمیشہ ہر چیز نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے۔ ٹھہر کر اس نے اگلی آیت دیکھی۔ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے با رونق باغات اگا دیے؟ تم تو ہرگز نہیں اگا سکتے تھے ان باغوں کے درختوں کو۔ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو حق سے انحراف کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں قرآن میں پوچھے گئے سوال۔ وہ چہرہ جھکائے بورڈ پہ تیز تیز ٹائپ کر رہی تھی۔ ہر دفعہ اپنا دفاع کرنا، اپنے حق میں دلائل دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ کے وجود کو ماننے سے انکاری ہو تو اس کی طرف سوال ڈالا کریں، اسے سوچنے پہ مجبور کریں۔
کوئی تو ہے نا جس نے اتنے انصاف سے زمین اور آسمان بنائے، تو کیا وہ ہمیں انصاف نہیں دلائے گا؟ کوئی تو ہے نا جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، کبھی زمین پہ کبھی دل پہ، اور اس بارش سے اگنے والے باغات انسان خود نہیں اگا سکتا۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ میں ایک بہت پریکٹیکل انسان ہوں، میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ انسان کو سارے وسائل دے دیتا ہے، مگر انسانوں کو اس سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود زمین پہ آ کر ہمارے کام جادوئی طاقت سے سنوار دے گا۔ اس نے آپ کو یہ عقل دی ہے، سو یہ اس کی بہترین مخلوق کی توہین ہے کہ اس کو ہر شے پلیٹ میں دی جائے۔ جیسے رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوں گلٹ اور ڈپریشن لے کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لکھ لکھ کر وہ اب تھک چکی تھی، مگر جوش اور عزم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اگلی آیت آن لائن قرآن سے کاپی پیسٹ کی اور پھر اس کو زیر لب پڑھا۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو قرار گاہ اور جاری کر دی اس کے درمیان نہریں، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور بنائی دو سمندروں کے درمیان آڑ۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ اچھا لگتا ہے آپ کی بیان کی گئی مثالیں پڑھنا اللہ تعالیٰ۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی ٹائپ کیے جا رہی تھی، بھوری آنکھیں کی بورڈ پہ جھکی تھی۔ کبھی تو یہ زمین، آسمان، پہاڑوں اور سمندروں کی مثالیں لگتی ہیں، اور کبھی انسانوں کی۔ کبھی انسان زمین جیسے ہوتے ہیں، اتنا بوجھ اٹھا کر بھی قرار و سکون میں ہوتے ہیں، ہلتے نہیں، لڑکھتے نہیں۔ کچھ نہروں جیسے ہوتے ہیں، سب کو سیراب کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں، مضبوطی سے اکڑ کر سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنا بوجھ تو کسی اور پہ، ایک پرسکون زمین پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ خود تو قرآن کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ اور کچھ سمندر کے پانی جیسے ہوتے ہیں، کڑوا اور میٹھا پانی سمندر میں کتنی ہی جگہوں پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مگر دونوں کے درمیان آڑ ہوتی ہے۔ گوگل کرو تو کتنی ہی تصویریں نکل آتی ہیں جہاں پانی بھی پانی سے مل نہیں سکتا۔ دونوں کا رنگ فرق ہے، ذائقہ فرق ہے، مگر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک اچھا ہے، ایک برا، دونوں دشمن ہیں، مگر ایک سمندر میں رہتے ہوئے ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جس دن یہ آڑ ٹوٹی، سمندر میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ ہر طرح کے لوگ دیکھ کر جاننے والے واقعی کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کے سوال کون ان کو بنا سکتا تھا، اور اللہ کے سوا کس کے سامنے ان سب کو جھکنا چاہیے۔ اب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے مسکرا کر اپنے لکھے الفاظ کو دیکھا۔ اگر وہ پڑھے گا تو وہ بھی اچھا محسوس کرے گا، کیونکہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا تو عطر بیچنے والے جیسا ہوتا ہے۔ دوسروں کو عطر کی شیشیاں تھماتے تھماتے چند قطرے دکاندار کے اپنے ہاتھوں پہ بھی لگ جاتے ہیں، اور وہ خود بھی معطر ہو جاتا ہے، چاہے آخر میں اس کے پاس ایک شیشی بھی نہ بچے۔ اور زمر کو اتنے سال بعد اپنے کمرے سے خوشبو آنے لگی تھی۔ آج وہ واقعی میں خوش تھی۔ وہ صبح جب قصرے کاردار پہ اترے تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مغرور انسانوں کی طرح وہ صرف دیکھنے میں وزنی لگتے تھے، اندر سے کھوکھلے تھے، گرج رہے تھے، مگر خیر و برکت کے قطرے برسانے والے نہیں لگتے تھے۔ اونچے ستونوں والے برآمدے کے سامنے سبزہ زار پہ کار آ رکی اور ڈرائیور نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ پچھلی سیٹ سے علیسا باہر نکلی۔ اس کے سیاہ بال کندھوں تک آتے تھے، گرے ٹاپ کے گریبان پہ سن گلاسز اٹکی تھی اور ماتھے کے اوپر ہیئر بینڈ سے بال پیچھے کر رکھے تھے۔ سرمئی آنکھیں اٹھا کر اس نے برآمدے میں کھڑی جواہرات کو دیکھا جو نک سے تیار چبھتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علیسا نے تھوک نکلا اور جی کڑا کر کے برآمدے کے زینے پہ چڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ جواہرات سے 2 زینے نیچے رہ گئی۔ آپ نے مجھے بلوایا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ میرے ساتھ آؤ، وہ تحکم سے کہتی مڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ علیسا نے ایک نظر آس پاس ہاتھ باندھے کھڑے ملازموں پہ ڈالی، پھر اس کے پیچھے ہولی۔ یہ میرے والد کی تصویر ہے۔ لاؤنج کی ایک دیوار کے قریب رک کر جواہرات نے چتون سے اشارہ کیا۔ وہ ہنوز سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے تھی اور بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں بندھے گردن کی پشت پہ پڑے تھے۔ اور یہ میرے دادا کی، یہ میرے کزنز ہیں، یہ میری والدہ کی فیملی ہے۔
وہ مختلف تصاویر کے اوپر نگاہ دوڑاتے کہہ رہی تھی۔ یہ سب خاندانی تھے، اپنے علاقوں کے رئیس تھے، سیاسی اکابرین تھے، عزت دار لوگ تھے، مگر اورنگزیب؟ اب کہ وہ پلٹ کر علیسا کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ علیسا خاموشی سے سنے گئی۔ اورنگزیب ان کی طرح رئیس تھا، نہ دولت مند، مگر وہ خاندانی تھا، عزت دار تھا، اس لیے اس کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ اس کے دو بیٹے دیے، خاندانی اور با اثر بیٹے، ہمارے سارے خاندان میں 7 نسلوں میں۔ انگلی گھما کر اشارہ کیا۔ کوئی اتنا نجس، غیر خاندانی اور غلیظ نہیں ہے جتنی کہ تم، مسز کاردار۔ علیسا کی آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھری، آواز کانپی۔ آواز نیچی رکھو، وہ جواباً اتنے زور سے گھرائی کہ علیسا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم میرے سامنے کھڑی ہو اور میں یہاں کی ملکہ ہوں۔ اگر تمہیں رہنا اس گھر میں تو تم میرے متعین کیے طریقے سے رہو گے۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا بے وقوف بیٹا تمہاری مدد کو آئے گا۔ ہاشم کی پیشکش پہ حامی بھرنے کا ارادہ ظاہر کر کے تم نے نوشیروان کی حمایت کھو دی ہے۔ وہ تمہارے اپارٹمنٹ کا مزید کرایہ نہیں بھرے گا۔ اوہ، ایسی شکل نہ بناؤ، میں نے آفس میں رپورٹ کرنے والے بہت سے پرندے پال رکھے ہیں۔ علیسا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نیچے والے سرونٹ رومز میں سے ایک میں رہو گی۔ ان شیئرز کو تم بیچ نہیں سکتی، اس لیے تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر اس شہر میں رہنا اور ان شیئرز کا منافع وصول کرتے رہنا ہے تو… ابرو سے دور کھڑی میری کو اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی۔ تم میری کے ساتھ جاؤ اور اپنا کمرہ دیکھ لو۔ علیسا نے ایک بے بس نگاہ میری کے اوپر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ خاموشی سے چل دی۔ ملکہ سے ٹکر نہیں لینی چاہیے علیسا، جواہرات نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میری انجیو نے اس بات پہ گردن ذرا موڑ کر لاؤنج کے پودوں پہ اسپرے کرتی فیونا کو دیکھا، جو اندر تک کلس گئی تھی، کیونکہ شطرنج کی بساط پہ صرف ملکہ ہوتی ہے جو جب چاہے جتنی چاہے چالیں چل سکتی ہے۔ علیسا مڑی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ مگر شہمات صرف بادشاہ کر سکتا ہے مسز کاردار، اور ملکہ سب سے بڑی چال باز تو بن سکتی ہے مگر وہ بادشاہ نہیں بن سکتی۔ اور مڑ گئی۔ میں اپارٹمنٹ سے اپنا سامان لے آؤں؟ میری کے ساتھ جانے کی بجائے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جواہرات کی چپتی ہوئی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے وہ موبائل پہ ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگائے اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ ہیلو مسز ندرت، میں علیسا بات کر رہی ہوں۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے مسز زمر سے بات کی تھی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں حنین سے ملنا چاہتی ہوں مگر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ کیا آپ میرے اور اپنے درمیان یہ بات رکھیں گی اگر میں آپ سے کہوں مجھے آپ کی مدد چاہیے؟ ذرا دیر کو ٹھہر کر بات سنتے وہ اپنے کپڑے بیگ میں اڑس رہی تھی۔ مجھے اپنا آنٹس ایور آفٹر والا کی چین واپس چاہیے۔ کیا حنین اور زمر کے علم میں لائے بغیر آپ مجھے وہ دے سکتی ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو یا آپ کی بیٹی کو تنگ نہیں کروں گی، وہ بہت منت سے کہہ رہی تھی۔ کینڈی کی اس کافی شاپ کے کچن میں سادی کھڑے کھڑے کاؤنٹر پہ جھکا لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ رہا تھا جو وہ پڑھ رہا تھا۔ وہ خوش کن بھی تھا اور اداس کرنے والا بھی۔ اس نے سورج شروع کی تھی، کوئی اور اسے مکمل کر رہا تھا۔ قرآن انسانوں کا محتاج نہیں ہوتا، انسان محتاج ہوتے ہیں۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا، دین کا کام ہوتا رہے گا۔ اس کا جیسے دل زخمی ہو گیا تھا مگر مسکرانے کا دل چاہ رہا تھا۔ پھر اسکرین فولڈ کر کے وہ اٹھا تو مونچو کے رونے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑا اور مستطیل کچن سے باہر آیا۔ باہر بوڑھا روپا سنگھی کیش کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا اپنے موبائل پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایڈوانس کی رقم ابھی تک اسے موصول نہیں ہوئی تھی۔ وہ ناخوش اور بے چین لگ رہا تھا۔ نگاہ اٹھا کر سادی کو دیکھا جو باہر آ رہا تھا، جہاں کامنی کھڑی غصے سے مونچو کو جھڑک رہی تھی اور وہ مٹھی سے آنسو پوچھتا ہچکچا رہا تھا۔ ساتھ ہی 2 خوبصورت کانچ کے پیالے نیچے چکنا چور ہوئے بکھرے تھے۔ کامنی غصے سے اسے سنہالی میں کچھ ایسا کہہ رہی تھی جو ندرت برتن ٹوٹنے پہ اسے کہا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ سادی رسان سے پوچھتا آگے آیا۔ کامنی خفگی سے اس کی طرف مڑی۔ یہ لڑکا کبھی نہیں دیکھ کر چلتا، میرے نئے پیالے توڑ دیے۔ وہ صدمے میں تھی۔ پیالے مونچو سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے کامنی؟ وہ نرمی سے کہتا آگے آیا اور پنجوں کے بل مونچو کے سامنے بیٹھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بوڑھا روپا سنگھی آگے ہو کر دیکھنے لگا، کچھ تشویش، کچھ اچنبھے سے۔ صرف ان 2 پیالوں کے لیے تم اتنے پیارے مونچو کو ڈانٹ رہی ہو؟ مونچو اب اپنے ہاتھ چھڑاتا سر جھکائے زور زور سے ہلنے لگا تھا مگر سادی نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔
کیا تھا جو یہ دیکھ کر چل لیتا؟ کامنی، اس نے نظر اٹھا کر سنہالی عورت کو دیکھا. یہ برتن اسی وقت اسی لمحے ٹوٹنے ہی تھے. تمہارا مطلب ہے کہ یہ میری قسمت تھی کہ نہیں؟ یہ ان برتنوں کی عمر تھی جو ختم ہو گئی تھی. پھر مونچو کی طرف مڑا. ہر چیز کی عمر ہوتی ہے. جب وہ عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. سو برتن ٹوٹنے کا غم نہیں کرتے مونچو. یقین کرو اگر تم سے نہ ٹوٹتا یہ پیالہ تو تمہاری اس چڑیل جیسی ماں سے ٹوٹ جاتا. مونچو آنسوں کے درمیان ہنس پڑا. روپا سنگی بھی آگے ہو کر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا. کامنی کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ مسکرا دی. تب سادی کھڑا ہوا. مونچو ننھی ننھی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتا باہر کو بھاگ گیا. تب وہ کامنی سے بولا، میرا بھی باپ نہیں تھا. ہم بغیر باپ کے بڑے ہوئے تھے. بن باپ کے بچے کو سب کے سامنے نہ ڈانٹا کرو. وہ دلاسے کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اتنا تنہا نہیں کرنا چاہیے. وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا. روپا سنگی کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا. وہ چپ چاپ بیٹھا رہا. پھر کتنی ہی دیر بعد وہ کچن میں آیا. سنو. سادی دوبارہ لیپ ٹاپ اسکرین کھول کر بیٹھا تھا. جب مضطرب اور بے چین سا روپا سنگی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. تم چلے جاؤ. سادی نے گہری سانس لی. سر میں بہت جلد چلا جاؤں گا. آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں. میں نے پوسٹر والے نمبر پہ کال کر دی تھی. وہ آ جائیں گے. انہوں نے میری لوکیشن بھی ٹریس کر لی ہوگی. پیسے نہیں بھیجیں گے وہ. تم بھاگ جاؤ. وہ آنسو ضبط کیے جلدی جلدی بول رہا تھا اور سادی یوسف کا چہرہ فک ہو گیا تھا. اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. مطلب اس کے اب 2 پارٹ بنیں گے کیونکہ آگے اس کے کافی زیادہ پیجز ہیں جو کہ مجھے پتہ ہے کہ میں ایک ایپیسوڈس میں نہیں پرووائڈ کر پاؤں گی. سو مجھے اس ایپیسوڈ کے سیکنڈ پارٹ کو 2 پارٹس میں کنورٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اس کا اے پارٹ ہوا اور اس کے بعد بھی پارٹ آپ لوگوں کو کل مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول. اور جہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ ناول اب اس کی ایپیسوڈ ختم ہوئی ہے تو اب اس نے اس کو بتا دیا. اتنا کوئی منوس تھا نا وہ جو بھی تھا بوڑھا انسان, اس نے بتا دیا اس کو. اور اب یہ بیچارہ بھاگنے کی کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اس کو جاننے کے لیے اب ہمیں اگلی ایپیسوڈ کو پڑھنا پڑے گا. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.